نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بات یہ ہے کہ ذکر ایسی ہستی کا ہے، ایسی ذات کا ہے کہ جو اتنی بزرگ و برتر ہے، اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ الفاظ بھی بہت سوچ سمجھ کے منہ سے نکالنے چاہیے، اور آپ کا ذکر کرتے ہوئے بھی بہت احتیاط جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ کوشش پوری یہی ہے کہ ظاہر ہے آپ کی تعریف اور آپ کا، میں آپ کو یہ واقعہ یہ بتا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا ذکر ہے تو بہت انسان کو احتیاط کرنی ہوتی ہے، اور بہت سوچ سمجھ کے بغیر ریفرنس کے کوئی بات، کوئی بھی ایسی بات اپنے دل سے یا ادھر سے ادھر سے ہم نہیں کہہ سکتے، سوائے اس کے کہ ہمیں اوتھینٹک بالکل ہمارے سورسز ہوں جن سے ہمیں کہ کوئی بات پتہ چلے، ہم صرف وہی کہتے ہیں۔ تو ہم نے جو لاسٹ جہاں تک ہم پہنچے تھے تو وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج جو تھا وہ ہو چکا تھا، اور جو اہل ایمان تھے ان کے دل اور زیادہ ان واقعات کو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا حال بتایا کہ کس طرح آپ آسمان پر گئے، اور میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو ہے جیسے ہی ان کو یہ بات بتائی گئی تو فوراً انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں تو بالکل سچ ہے، تو ان کو اللہ کی طرف سے ان کو صادق کا جو ہے وہ لقب ان کو ملا۔ اور باقی یہ تھا کہ باقی جو مشرکین تھے ان کے غیظ و غضب میں اور اضافہ ہو گیا، اور مختلف طرح سے ہر طرح سے جو ہے نا ان کی اذیت دینے میں اور ان کو پریشان کرنے میں، ستانے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ان کا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اور آپ کو پھر میں نے بتایا کہ اسی میں پھر بیعت عقبہ ہوئی، بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ دونوں ہوئیں، اور کس طرح سے قریش کو اس کا کچھ تھوڑا اندازہ بھی ہو گیا کہ ایسی بیعت ہوئی ہے، اور انہوں نے اور زیادہ وہ اب ان کو یہ تھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے مدینے پہنچ گئے اور یہ لوگ متحد ہو گئے تو پھر یہ مکے سے والوں کے ساتھ ان کا جنگ کرنا جو ہے نا یہ بہت ضرور، یہ تو ظاہر ہے جنگ کریں گے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ دین جو ہے نا اللہ کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس دین کی بات کرتے ہیں اس کو بھی پھیلنے کے لیے اور اس ہر طرح سے جو ہے نا حالات ان کو وہاں بڑے سازگار ملیں گے۔ اب وہ اس چکر میں تھے کہ کسی طرح سے لوگوں کے اوپر سختیاں کریں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام مل چکا تھا کہ اب جو ہے وہ ہجرت کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے قریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن ابھی اس کی اجازت نہیں ملی تھی، اور جیسا کہ ایک رسول جو ہے، اللہ کا جو رسول ہوتا ہے، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ تو خواہ وہ ہجرت کا فیصلہ ہو یا جو بھی اللہ کی طرف سے جب اجازت آتی ہے، ابھی ہم جیسے تفسیر میں سورہ یونس کر رہے ہیں نا، تو سورہ یونس میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی ملے گا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کا حکم آنے سے پہلے جو ہے نا وہ اپنا علاقہ چھوڑ دیا تھا۔ تو دیکھیں جو بھی ہم نے پیغمبروں کے واقعات پڑھے جن کی قوموں پہ عذاب نازل ہو رہا تھا، تو اس کے لیے بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو، اس رسول کو اور اس کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو ہم نے وہاں سے نکال لیا، انہیں ہم نے نجات دے دی، انہیں ہم نے بچا لیا، اور پھر باقی جو تھے ان پر عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ایمان والوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے، لیکن اللہ کی جو تدبیر ہے، اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ سب سے برتر اور سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے کو کا سب سے بہترین وقت، سب سے بہترین جگہ کون سی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اجازت ملی تو انہوں نے جو مسلمان تھے، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے نا ان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک جو ہے نا وہ بہت عروج پر پہنچ گیا تھا، ہر طرح سے ان کو ستانا اور ان کے اوپر ظلم کرنا جو ہے نا یہ کچھ بہت ہی زیادہ تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ہجرت کرو۔ اب ہجرت کا جو
یہ ملا تو پہلے تو کیونکہ حبشہ کی طرف ہجرت تھی نا، تو اب ابھی بھی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا مسلمانوں کو کہ کیا ہمیں دوبارہ جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہی جانا ہوگا. لیکن اب کی دفعہ حبشہ کے بجائے یثرب کی طرف جانے کا جو ہے وہ ان کو اللہ کی طرف سے ان کو انتیا ملا، ان کو اللہ کی طرف سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ملا کہ ان لوگوں کو جو ہے یثرب کی طرف جو ہے ان کو بھیجنا شروع کر دو. اب کیا ہوا، بہت سے مسلمان آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو کر کے آپ نے سب کو جب ہجرت کی اجازت دے دی تو لوگ نکلنے لگے. لیکن آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تم لوگ ہوشیاری کے ساتھ نکلنا اور یثرب جانا، ایک ایک دو دو کر کے جاؤ، قافلوں کی شکلوں میں نہ نکلو کہ خواہ قریش کی نظروں میں آ جاؤ اور وہ جان جائیں کہ تم لوگ اس طرح سے جا رہے ہو، اور جب وہ یہ دیکھیں گے کہ تم بچ کے نکل رہے ہو تو ظاہر ہے وہ ہر طرح سے تمہیں پریشان بھی کریں گے اور تمہیں روکنے کی بھی کوشش کریں گے. اس طرح بہت سے مسلمان جو تھے وہ نکل گئے دو دو تین تین کی ٹولیوں میں آہستہ آہستہ، یعنی جیسے باہر ایک جگہ طے کر لی اور ایک ایک کر کے کسی وقت نکل گئے اور رات کے وقت نکلے اور جمع ہو کے 3-4 لوگوں نے اپنا سفر شروع کر دیا. شروع میں تو قریش کو بالکل اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا، لیکن ظاہر یہ بات چھپنے والی تو نہیں تھی. لوگ جب کم ہونا شروع ہوئے تو ان کو اندازہ ہو گیا اور وہ جان گئے، اور جب وہ ساری صورتحال کا ان کو اندازہ ہوا تو ان کا غصہ اور ان کا جو غضب تھا وہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور اب تو انتقام کی آگ میں وہ جلنے لگے اور ہر طرح سے مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے. دن رات وہ اسی گھات میں لگے رہتے تھے کہ کوئی مکے سے باہر نہ جا سکے اور ہجرت کی ساری اسکیم جو ہے وہ فیل ہو جائے. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی تو یہی حالات تھے. ان کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، ایک ربیہ کے بیٹے یاش تھے اور دوسرے آس کے بیٹے حشام. تینوں نے طے کیا کہ جس کو جب موقع ملے وہ مکہ سے نکل جائے اور پھر ایک جگہ سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر کوئی نہ آئے تو سمجھ لیں کہ وہ قریش کی پکڑ میں آ گیا ہے، اور پھر باقی دونوں جو ہیں وہ اپنا سفر آگے بڑھائیں. یعنی کسی کے لیے کوئی رکے نہیں، ویٹ کریں ایک سرٹن ٹائم تک، اور اگر وہ کوئی بھی ایک نہیں بھی آتا تو باقی 2 آگے بڑھ جائیں، یعنی ایک کے چکر میں باقی وہ بھی نہ پھنس جائیں، اس لیے وہ آگے اپنا سفر شروع کر دیں. اب وہ جو جگہ مقرر کی گئی تھی وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عاش جو تھے وہ پہنچ گئے، لیکن حشام نہ آئے، اور وہ دونوں سمجھ گئے کہ وہ جو ہیں وہ مشرکوں کے پنجے میں آ گئے، اور وہ دونوں تو مدینہ روانہ ہو گئے. لیکن یہاں حشام جو تھے ان کے ساتھ بہت ظلم، اتنا ستایا، اتنا مارا، اتنا ان کے اوپر اس طرح سے سختیاں کی کہ دین پر قائم رہنا ان کے لیے دشوار ہو گیا. دن رات یہی طریقہ رہا، یہی انداز رہا. جو بھی بدقسمت ان کے ہاتھ لگ جاتا تھا اس کو بہت بے دردی سے اس کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اور بہت سارے جو ہیں اسی طرح تڑپ تڑپ کر انہوں نے دم توڑ دیا، یعنی لوگوں کو جان سے بھی مار دیا، اتنا ظلم کیا. کئی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے ہی بچے یتیم ہو گئے. لیکن آپ ایمان کا جذبہ دیکھیے، اس کے بعد بھی ان کو جو مومن تھے وہ اپنے دین سے پھرنے کو تیار نہ تھے. اور اس اطمینان پر اور اس محبت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو تھی، قریش جو تھے ان کے دل کو اور آگ لگتی تھی. اب وہ ان کو یہ تو ظلم و ستم وہ تمام مسلمانوں پہ کر رہے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی سخت فکر مند تھے. اب وہ یہ سوچ رہے تھے اور آپس میں جب بھی ملتے تھے ایک دوسرے سے یہی سوال کرتے تھے کہ محمد نے ساتھیوں کو تو مدینے بھیج دیا ہے، اب کیا ہوگا آگے؟ کیا وہ خود بھی وہیں جائیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود یہاں رہیں اور ان کے ساتھی مدینہ میں رہیں، کیونکہ حبشہ کی ہجرت میں تو یہی ہوا تھا. قریش کے دل و دماغ پر یہی سوالات چھائے ہوئے تھے، اور وہ آپس میں یہی ڈسکشن ہر وقت جو ہے وہ یہی باتیں کرتے رہتے تھے. لیکن اب کیا فیصلہ ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا، اس سے وہ بالکل بے خبر تھے. اچھا، یہ سب تو ہو ہی رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچتے تھے کہ اب کیا چال ایسی چلی جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہ ان کو ہم کسی طرح سے، یعنی ان کا معاملہ یہیں ختم ہی کر دیں، یہ بھی اپنی ساتھیوں کی طرح کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے. تو وہاں اگر نکل گئے تو سارا مدینہ تو پہلے ان پہ جان دے رہا ہے، اور مکے کے سب مسلمان بھی وہیں جمع ہو گئے، اب سب جمع ہو کر ہم پر چڑھائی کر دیں گے. مسلمانوں پہ قریش کی بڑی سخت نگرانی تھی، بڑا سخت پہرا تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ خالی ہو گیا مسلمانوں سے.
اور ایک ایک کر کے سب مسلمان مدینے چلے گئے. حضرت حمزہ، عثمان، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب چلے گئے. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہ گیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا پھر مکے میں وہ مجبور اور کمزور مسلمان رہ گئے تھے جو بدقسمتی سے ان کے پکڑ میں آ گئے تھے، یا ان کے پاس ایسے وسائل نہیں تھے اور وہ تڑپ تڑپ کر اب اس طرح کے مظالم کو سہ بھی رہے تھے اور اپنے یہ مصیبت کے دن کاٹ رہے تھے. آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ہجرت کی اجازت چاہی. آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو، شاید خدا کسی ساتھی کا انتظام کر دے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ کی بھی ہجرت قریبی ہے اور اب بس آپ کو اللہ کے حکم کا انتظار ہے. چنانچہ خوشی خوشی وہ گھر آئے اور تیاریوں میں لگ گئے. اور تیاریاں کیا تھیں کہ 2 اونٹنیاں انہوں نے تیار کر لیں اور ان کو جو ہے وہ یعنی ان کو خوب اچھا کھلانا پلانا اور ان کو جو ہے ان کی ہر چیز کا خیال رکھا کہ یہ اس وقت تک جو ہے نا خوب اچھی حالت میں ہوں اور جب ہم سفر کریں تو کسی طرح کی مشکل نہ ہو. تو 4 ماہ تک انہیں ببول کے پتوں کا چارہ کھلایا اور ان کو کی بڑی دیکھ بھال کی ان 2 بکریوں کی، اور مدینے کے سفر کے لیے تھوڑا کر کے کچھ ساز و سامان بھی تیار کر لیا. تو یہ تو تھا جو ہم یہاں پہ حال دیکھ رہے ہیں. اب ہم ذرا اس طرف جائیں، یثرب کی طرف، تو ہم تھوڑا سا حال یثرب کا دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا حال تھا. یثرب کا حال یہ تھا کہ وہاں پر مشرکین کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور شروع سے ہی ان میں آپس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے پڑوسی جو تھے وہ یہودی تھے. یہودیوں کے 3 قبائل جو تھے وہ ان کے پڑوسی تھے. اور جب کبھی بھی یہ لڑائی جو ہے ذرا کم ہونے لگتی تھی اور کوئی صلح صفائی کی نوبت آنے لگتی تھی تو یہودی جو تھے ان کو آپس میں اور بھڑکا کے بہکا کے ان کو اکساتے تھے اور کسی نہ کسی دوسری جنگ میں ان کو ملوث کر دیتے تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ جب لڑائی ہوئی تو اوس اور خزرج اکٹھے ہو کے یہود سے بھی لڑتے تھے. جب وہ اکٹھے ہو جاتے تھے تو ظاہر طاقتور ہو جاتے تھے. تو یہودی جو تھے وہ تو ظاہر تھے ہی مکار. انہوں نے سوچا کہ یہ اگر ایک ہو کر ہمارے خلاف لڑتے رہیں گے تو ہمارے لیے تو بہت بڑا خطرہ ہے. ہمارے تو آدمی مر رہے ہیں اور ہماری دولت بھی ظاہر ضائع ہو رہی ہے. تو اب کوئی ایسی چال چلنی چاہیے کہ آپس میں ان کے دل بالکل ایک دوسرے سے اتنے دور ہو جائیں اور اتنی نفرت پیدا ہو جائے کہ یہ ہمیشہ لڑتے ہی رہیں اور ہماری طرف نہ دیکھیں. وہی والا جو انگریزوں کا جو اصول تھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یعنی آپس میں لڑا کے پہلے تو ان کی طاقت کو توڑ دو تو پھر یہ اس قابل ہی نہیں رہیں گے کہ ہمارے مقابلے پر آئیں. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ قبائل جو تھے وہ اوس کے ہمدرد اور دوست بن گئے اور کچھ خزرج کے، اور پھر اس کے بعد اب بظاہر ہمدردی میں ان کو اور اکسانے اور ابھارنے لگے. ذرا سی بات پر ان کو اتنا اکساتے تھے کہ جنگیں شروع ہو جاتی تھیں اور ان جنگوں کو ختم ہونے میں سال مہینے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. کئی سال تک وہ جنگیں چلتی تھیں. یہاں تک کہ کیا ہوتا تھا کہ دونوں طرف سے بے انتہا مالی بھی نقصان ہوتا تھا، جانی بھی نقصان ہوتا تھا. اگر کیا تھوڑے عرصے کی وہ جو جنگ رکتی تھی اس کے بعد پھر کسی نہ کسی بات پر جو ہے وہ کیا کرتے تھے یہودی، کسی جو ہارتا تھا اس کی مخالفت کرتے تھے، جو جیتتا تھا اس کو اور اکساتے تھے کہ بھائی تم تو بڑے جیت گئے ہو، تم تو بہت طاقتور ہو، تاکہ ایک بالکل کمزور ہو جائے اور دوسرا جو اس کی جو ہے طاقت وہ بڑھتی جائے. اور ساتھ ہی ساتھ دونوں کے ساتھ ایسے تعلق رکھتے تھے کہ اپنی سرداری ان کی قائم رہے. تو اس وقت بھی جو ہے ایک تو یہ تھا کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، کتاب و شریعت کے حامل تھے، تو اس لیے بھی ان کی ایک عزت تھی اور ہر معاملے کے لیے اوس اور خزرج جو کہ بت پرست مشرکین تھے وہ ان کو عزت دیتے تھے اور ان کی طرف ہر معاملے کے لیے جاتے تھے. تو اس سے بھی ان کو اپنے پر بڑا ناز تھا. ویسے بھی ان کو اپنے پر بڑا غرور و تکبر تھا نا.
اور اپنی کو بہت بڑا سمجھتے تھے اور انہیں ہمیشہ شرم دلاتے تھے، اور ان کے انجام کی، اور یہ بھی کہتے تھے کہ تم لوگ اگر ہمارے مقابلے پہ آؤ گے تو تمہارا تو بڑا برا حشر ہوگا، کیونکہ ہمارا تو ایک نبی آنے والا ہے، ہماری کتابوں میں پیشن گوئیاں ہیں اس کی، اور بہت قریب ہے اب اس کا وقت، بس ذرا وہ ایک دفعہ آ جائے، پھر دیکھنا ہم کس طرح تمہارا برا حال کرتے ہیں، ہم تو اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اور تمہیں جیسے عاد ارم کی جو قوم تھی نا، ان کو جس طرح برباد اور تباہ کیا گیا تھا، ایسے ہی ہم تمہارا بھی حال کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک بہت بڑی جنگ تھی، جس زمانے کی میں بات بتا رہی ہوں نا، جب یہ مدد لینے کے لیے قریش کے پاس بھی آئے تھے، تو اس جنگ کے لیے جو ایک بہت مشہور جنگ تھی، جو کہ کئی سالوں تک چلی، اور اس جنگ میں کیا ہوا کہ اتنے سالوں تک چلنے کی وجہ سے اس میں اتنا جانی نقصان ہوا، یعنی یہ مدد لینے کے لیے آئے تھے تو قریش کے لوگوں نے تو ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا نا، لیکن یہودی جو تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، اور اوس کے ساتھ وہ مل گئے تھے، جس کی وجہ سے اوس جو تھے ان کی فتح ہو گئی۔ لیکن وہ فتح کیا فتح تھی؟ جب جنگ کا فیصلہ ہوا اور ان دونوں قبیلوں نے اپنی حالت پر نظر ڈالی اور جنگ کے اثرات جب دیکھے، تو ان دونوں کی تو آسان خطا ہو گئے، ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اتنی بے شمار جانیں اس میں ضائع ہو گئی تھیں، اور بے پناہ مال اس میں تباہ ہو گیا تھا، ان کی ساری قوت برباد ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اب تو ہم یہودیوں کے غلام بن گئے ہیں، یعنی ہم تو جو ہارے ہیں وہ بھی، اور جیتے ہیں جو وہ بھی، کیونکہ ہر معاملے میں ساری انہوں نے جو قرضے لیتے تھے وہ بھی یہودیوں سے لیتے تھے، جو مدد لیتے تھے، معاہدے کرتے تھے ان سے دب کے، اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہر طرح سے جو ہے یہ اوس اور خزرج کے قبائل جو تھے، یہ ان کے ایک طرح سے ان کے غلام بن گئے، اور ان کی ہر بات ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ جنگیں جو تھیں، جنگ بعاث، بے عین الف اور سے کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی تباہی اور بربادی ایسی ہوئی تھی کہ اس کے قصے آج تک عرب میں جو ہیں وہ مثالی دی جاتی ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں۔ اب جب دونوں قبیلوں کو کچھ تھوڑی سی عقل آئی اور جنگ کا یہ خوفناک انجام دیکھ لیا، تو دونوں نے یہ ارادہ کیا کہ آپس میں اب ہم مل کے پیار محبت سے رہیں گے، اور ضرورت پڑنے پہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، کیونکہ اس میں ہم دونوں کا ہی فائدہ ہے۔ اور اس طرح سے ان میں صلح ہو گئی، اور دونوں نے یہ طے کیا کہ اب اوس اور خزرج کا سردار ایک ہی ہو، تاکہ یہ لڑائی کا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ الگ الگ سرداروں کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے نا، تو اب دونوں قبیلے جو ہیں وہ مرج کر کے ایک ساتھی کر دیں اور ایک ہی ان کا سردار ہو، اور اس کے لیے ان کی نظریں عبداللہ بن ابی پر پڑی۔ یہ خزرج کا آدمی تھا، بڑا دانائی اور ہوشیاری میں مشہور تھا، اور اس کی عقل اور حکمت کی ہر طرف اس کے چرچا تھا، اور ویسے مالی طور پہ بھی اثر و رسوخ میں بہت آگے تھا سب سے۔ چنانچہ سب نے اس کی تائید کی، یعنی ایک نے یہ بات اگر ایک قبیلے نے کی تو دوسرے نے بھی اس کی تائید کی کہ ہاں ٹھیک ہے، اور یہاں تک ہوا کہ یہ پورا معاملہ جو ہے وہ طے پا گیا، اور بس اب یہ رہ گیا تھا کہ اس کی جشن تاج پوشی کی جائے گی، اس کے لیے تاریخ بھی طے کر لی گئی تھی، اور اسی دوران یہ حج کا پہ آنا اور بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے وہ ہوئی، اور پھر رخ جو ہے نا وہ بالکل بدل ہی گیا۔ اب آپ یہ ساری، جب آپ کو میں نے ہسٹری اس لیے بتائی ہے کہ اب آپ کو عبداللہ بن ابی کی پوزیشن اور اس کی دشمنی بھی سمجھ میں آئے، اور ساتھ ہی ساتھ مدینے کی جو حالت تھی، اور جو وہاں پر جو جس طرح کے حالات سے وہ لوگ گزر کے اب ان کو تھوڑی عقل آئی تھی، اور جس طرح وہ ایک ہوئے تھے، تو اس کے بعد اب آپ کو یہ بھی سچویشن سمجھ میں آئے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے بعد آپ نے ایک صحابی کو ان کے پاس بھیجا تھا، جس سے کہ وہ جو کہ وہاں پر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ اکثریت جو تھی وہاں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر جو ہے لوگ وہ ایمان لے آئے، اور بہت تیزی سے جو دین جو ہے نا وہ مدینے میں پھیلنے لگا۔ ادھر ان کا جو ہے وہ حال برا تھا، اور اب یہ پلاننگ یہ کر رہے تھے، آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے
کہ اب ہم کیا کریں، کس طرح سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں، اور کس طرح سے جو ہے ہم آگے دین کو پھیلنے سے روکیں، کیونکہ یہ تو ان کے لیے بڑی انسلٹنگ بات تھی نا، کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان یہاں سے نکل کے بچ کے نکلنے میں بھی کامیاب ہو گئے، بلکہ ان کو ایک طرح سے عزت اور ایک عافیت کی جگہ بھی مل گئی۔ تو حبشہ میں جانے کے بعد تو اس پہ بھی ان کو حالانکہ تکلیف تو بہت ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے وہاں پر تبلیغ کا اور اس طرح سے کام نہ ہو سکا تھا جو کہ یہاں یثرب سے ان کو اطلاعات مل رہی تھی۔ اور وہاں یثرب میں کیا تھا، وہاں یہ تھا کہ ایک ایک کر کے پورے گھر کے لوگ جو تھے وہ ایمان لاتے رہے، اور باقی جو لوگ جو ابھی تک شرک پر تھے تو ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا شروع کیا، جو لوگ ایمان لے آئے تھے وہ کیا کرتے تھے، ان کے بتوں پر کے ساتھ وہ ایسا معاملہ کرنے لگے، کبھی کسی کو توڑ دیتے تھے، یا رات میں جب لوگ سو جاتے تھے تو انہیں غلاظت میں ڈال دیتے تھے۔ جب صبح ہوتی تھی اور مشرک مورتیوں کی اگر دیکھتے تھے تو تل ملا کر رہ جاتے تھے، ان کو دھو دھا کر ان کو جوڑ کر پھر رکھتے تھے، تو مسلمان موقع پا کر پھر وہی کرتے تھے۔ مطلب کیا تھا، ان کو یہ بات سمجھانی تھی، یہ سبق دینا تھا، اور جو کہ ان مشرکین میں سے بہت ساروں کو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ جب ایک دفعہ کسی کا واقعہ کہ ان کے بیٹے ایمان لے آئے تھے اور وہ اپنے باپ کا جو بت تھا اس کو لے جا کے غلاظت میں یعنی پوٹی وغیرہ میں اس کو وہ کر دیتا تھا، تو وہ صبح اٹھتے تھے تو وہ دیکھتے تھے، کہتے تھے اچھا جس نے کیا نا اس کے اوپر دیکھنا اب کیسا عذاب آئے گا، لیکن کسی کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب ایک دو دن تک ایسے ہی ہوا تو پھر ان کو بھی احساس، انہوں نے اٹھا کے بت کو خود ہی پھینک دیا، انہوں نے کہا یہ جب خود ہی اپنے کو، ان کے بیٹے نے بھی یہ بات ان سے کہی، اور اسی طرح سے جو میسج وہ مسلمان دینا چاہ رہے تھے وہ ان کو مل گیا۔ اور بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ دیکھیں یہ میسج تو سب کو مل گیا تھا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ بے بس ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سارے بتوں کو توڑا تھا اور بڑے بت کے ہاتھ میں وہ ہتھوڑی پکڑا دی تھی تو وہ بھی یہی میسج تھا، لیکن اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملنی تھی، ان کے دل جو تھے نا وہ نرم تھے، دین کو قبول کرنے کی طرف آمادہ تھے، راغب تھے، اچھی بات کو سمجھنے اور سننے کے لیے تیار تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا اپنے دل اور دماغ کو ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے اچھی بات سننے کے لیے۔ تو ان کے دل پر اثر ہوا اور ان کی عقل میں یہ بات آئی، اور جب آئی تو انہوں نے بتوں کو توڑ کے پھینک دیا خود ہی اور ایمان لے آئے۔ تو اس طرح دین جو ہے وہ مدینے میں بہت تیزی سے پھیلنے لگا، کیونکہ وہ یہی سوچتے تھے کہ جن کو ہم نے اپنا دیوی دیوتا بنایا ہے، جن کو سے ہم مانگتے ہیں، وہ کتنے بے بس اور حقیر ہیں، یعنی ان کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، ان کو کوئی غلاظت میں ڈال رہا ہے، ان کو کوئی توڑ رہا ہے، وہ تو اس تک کو نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے، اپنے کو نہیں بچا سکتے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو عقل آ گئی اور وہ توبہ کر کے دین اسلام میں آ گئے۔ اب اس طرح ایک بڑی پیاری وہاں پر فضا اور ایک ماحول پیدا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی وہاں کی فضا جو ہے نا وہ آپ کی منتظر تھی، اور وہاں انتظار تھا کہ آپ آئیں تو آپ کو سراخوں پر بٹھایا جائے۔ تو اب یہ والی سچویشن جو تھی نا یہ وہاں یثرب کی تھی اور یہاں پر یہ تھی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پلاننگ تھی کہ جس کے یہ قریش جو تھے انہوں نے کیا پلاننگ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اچھا، ہجرت کا وقت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم بھی مل گیا کہ اب آپ کو ہجرت کرنی ہے۔ اچھا، کھلم کھلا یہ لوگ یثرب سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کے تجارتی قافلے جو تھے نا یمن سے شام تک جو ساحل تھا وہ ان کی گزرگاہ تھا، اور مدینے کے پاس سے ان کو گزرنا پڑتا تھا، اور اگر ان کی وہاں سے ان کی لڑائی یا کوئی دشمنی ہو جاتی تو پھر یہ ان کے تجارتی قافلے جو ہیں وہاں سے گزرنا جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا، اس لیے بھی ان کا دم نکلا ہوا تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اجلاس کیا، کیونکہ اب ان کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کو کس طرح روکیں۔ مسلمان بھی نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ آپ بھی کسی وقت ہجرت کے لیے نکل جائیں گے۔ تو انہوں نے جو ہے ایک رات کو دارالندوہ جو ان کا تھا وہاں پر انہوں نے ایک میٹنگ کے لیے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، جس میں ابو جہل بھی تھے،
شیبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف اور جبیر بن مطعم، یعنی بڑے بڑے سردار جو تھے وہ اس میں 7 جو سردار تھے، اس کے علاوہ اور بھی لوگ تھے وہ شامل تھے۔ اور جب یہ نمائندے جو تھے وہ دارالندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ کی شکل بنا کر ابا اوڑھے راستہ روکے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی اس محفل میں ان کے ساتھ کون شامل تھا؟ ابلیس یعنی شیطان۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کون سی شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا کہ میں اہل نجد کا ایک شیخ ہوں، اور آپ لوگوں کا یہ سنا کہ یہ پروگرام ہے اور یہ کچھ مشورہ یہاں پر ایسا ہو رہا ہے، تو میں بھی یہ باتیں سننا چاہتا ہوں، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی خیر خواہانہ مشورہ بھی دے دوں۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی آ جائیے۔ چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ آپ دیکھیں کس طرح کا دشمن ہے یہ ابلیس۔ کہاں سے آپ دیکھیں، قصص الانبیاء میں ہم نے پڑھا نا، کہاں حضرت آدم علیہ السلام سے جو اس کی دشمنی شروع ہوئی، تو یہ کیسے کوئی موقع اس نے جانے نہیں دیا۔ جیسے گھاٹی پہ آواز لگانے والا بھی یہی تھا کہ دیکھو یہاں پہ کیا تمہارے خلاف یہاں پر معاہدہ ہو رہا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی وہ انسانی شکل میں آ کے ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اور آگے ابھی جو غزوہ بدر کے موقع پہ بھی جو ہے کس طرح اکسایا اس نے، وہ بھی اب ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہاں پر بیٹھ کے کیا ڈسکشن شروع ہوا کہ اب کیا کیا جائے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے، اور کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کی کو طاقت بننے سے روکا جائے۔ تو وہاں پر ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اس شہر سے اس کو جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے وہ کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے، بس ہمارے یہاں تو سکون ہو جائے گا نا، اور ہمارے یہاں سب پہلے جیسی محبت سے رہیں گے۔ لیکن دوسرے نے کہا نہیں نہیں، خدا کی قسم یہ تو کوئی اچھی رائے نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس شخص کی بات چیت کتنی عمدہ اور کتنا دل موہ لینے والا انداز ہے، اور جو کچھ بھی وہ لایا ہے یعنی اللہ کا کلام، اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ اگر اللہ کی قسم تم نے ایسا کچھ کیا تو وہ تو عرب کے کسی قبیلے میں بھی اگر وہ گیا تو لوگ اسے اپنا پیرو بنا لیں گے، یعنی اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ مل کر تم پر ہی یورش کر دیں گے، تو یعنی تم سے ہی جنگ کرنے لگیں گے، اور تمہیں تمہارے ہی شہر کے اندر روند کے تم سے جیسا چاہیں گے ویسا سلوک کریں گے، اس لیے کوئی اور تجویز سوچو۔ ابو البختری نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ انہیں لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دیتے ہیں اور باہر سے دروازہ بند کر دیں، پھر ان کے انجام یعنی موت کا انتظار کریں۔ شیخ یعنی اس سے پہلے دوسرے شاعروں کے ساتھ بھی وہ اس طرح کی سزائیں دے چکے تھے۔ شیخ نجدی نے کہا نہیں، اللہ کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو یہ خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچے گی، اور پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہاری قبضے سے نکال کر لے جائیں، اور پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں۔ یہ بھی کوئی اچھی رائے نہیں ہے۔ یہ دونوں تجاویز جو ہیں پارلیمنٹ میں جو ہیں، یہ جب ڈسکشن میں یہ دونوں رد کر دی گئی، اور یہ جو ہے مطلب اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ ان کو تدبیر کے لیے جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس موقع پہ بھی شیطان نے جو کیا کیا، شیطان نے کہا، ابو جہل جو تھا نا وہ سب سے زیادہ بہکاوے میں شیطان کے تھا نا، تو ابو جہل یہ بولا کہ ایک شکل ہے جو اب تک کسی نے نہیں سوچی۔ سب نے پوچھا ارے وہ کیا؟ ابو الحکم، یعنی وہ ابو الحکم کہلاتا تھا مشرکین میں، لیکن اسلام میں وہ کیا ہے؟ ابو جہل۔ اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک بہادر اور بہت طاقتور جو ہے، سب سے قبیلے کا طاقتور جو جوان ہو اس کو چن لیں، ہر قبیلے سے ایک ایک جوان لے کے پھر اس کے ہاتھ میں تلوار دے دیں، اور سب ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں۔ اس طرح ان کا کام تمام ہو جائے گا اور ہم کو ہمیشہ کے لیے آرام مل جائے گا، اور کیونکہ سارے قبیلوں سے ایک ایک جوان مل کے حملہ کرے گا تو اس طرح خون بھی تمام قبیلوں میں بڑھ جائے گا، اور ظاہر ہے کہ بنی ہاشم جو ہیں تمام قبیلوں کا مقابلہ تو کر نہیں سکیں گے، مجبوراً انہیں خون بہا لینا پڑے گا اور وہ اس پر راضی ہو جائیں گے۔ کیسی شیطانی
رائے اور کیسی شیطانی بات اس کے دماغ میں آئی. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ رائے جو ہے اس کو شیطان نے، جو کہ ایک شیخ کے روپ میں تھا، اس نے سجھائی. یہ رائے سب کو پسند آئی، سب خوشی سے اچھل پڑے اور ابو جہل کو مبارکباد دینے لگے. ارے بھائی واہ، تم تو بڑے اچھے رائے اور بڑے حکمت والی بات کرنے والے ہو، اور کیا تم نے فیصلہ کیا ہے، واہ واہ. اور اس قدر خوشی سے سب مگن ہو گئے کہ جیسے خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے بھیج ہی دیا ہے، اور آپ کی دعوت کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے، آپ کی یاد بھی ذہنوں سے محو ہو گئی ہے. یہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہی ہو گیا. اب وہ سب لوگ چلے گئے اور ان نوجوانوں کا انتخاب کرنے لگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کریں گے، اور ان تلواروں کا انتظام کرنے لگے جنہیں وہ آپ کے جسم مبارک پر چلانے کا ارادہ رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب کافر تمہارے بارے میں چالیں چل رہے تھے کہ تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں جلا وطن کر دیں. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر، سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے. یعنی ان کی سازشیں اپنی جگہ تھیں اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر اپنی جگہ تھی.